کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے ایک اور بڑا اعلان کر دیا۔ آئی جی اسلام آباد کو نہ ہٹایا تو پھر اسلام آباد دوبارہ آئیں گے۔ علی امین اسلام آباد تو پہنچ جاتے ہیں لیکن ایک دم سے اچانک غائب ہو جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ فوج ہماری ہے، ان سے کوئی لڑائی نہیں، مجھے گرفتاری سے کوئی خوف نہیں۔ ہمارے کے پی کے ہاؤس پہنچنے کے بعد پولیس نے دھاوا بولا۔ کے پی ہاؤس میں عمران خان کی ہدایت کا انتظار کر رہے تھے کہ کے پی ہاؤس میں پولیس والوں نے مجھ پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ گنڈاپور کا کہنا تھا کہ میں 4 گھنٹے تک کے پی ہاؤس میں رہا اور گاڑی کا بندوبست کرنے کا کہا۔ 4 گھنٹے بعد گاڑی آئی اور پھر کے پی ہاؤس سے روانہ ہوا۔ کے پی ہاؤس کو قبضے میں لیا گیا جیسے یہ ان کی ذاتی ملکیت ہو۔ کے پی ہاؤس میں پولیس اور ورکرز کو مارا گیا، ایسا سلوک جیسے ہم کوئی دہشت گرد ہوں۔ گنڈاپور نے کہا کہ میں سرکاری گاڑی میں کے پی ہاؤس سے روانہ ہوا تھا، پھر میں جمپ لگا کر پیدل روانہ ہوا، موبائل اور پیسے نہیں تھے، ایم ٹیگ کے ذریعے موٹر وے پر آئے، اس کے بعد ایک ضلع کے ڈی پی او کے گھر میں ناشتہ کیا، گاڑی میں پمپ سے تیل ڈلوایا، اس کی بھی رسید ہے۔ اس کے بعد میں تورغر، شانگلہ، سواس سے ہوتا ہوا نوشہرہ، چارسدہ اور پھر پشاور پہنچا۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ آئی جی اسلام آباد کو نہ ہٹایا تو پھر اسلام آباد دوبارہ آئیں گے۔ اسمبلی کے فلور سے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ تیار ہو جاؤ، ہم پھر سے اسلام آباد آ رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور یہ پیغام تو دے رہے ہیں لیکن جب وہ اسلام آباد پہنچتے ہیں تو اچانک سے غائب ہو جاتے ہیں۔ سمجھ سے بالاتر ہے کہ علی امین گنڈاپور احتجاج کے دوران کے پی کے ہاؤس میں کیوں گئے۔ علی امین گنڈاپور کے پی کے اسمبلی میں پہنچ کر اپنے وزٹ کی وضاحتیں دیتے رہے۔ علی امین یہ بھی وضاحت پیش کرتے رہے کہ وہ وہاں سے مشکل سے نکلے، ان کی جیب میں پیسے نہیں تھے اور انہوں نے کسی کے گھر میں جا کے ناشتہ کیا اور ایم ٹیگ کے ذریعے ان کی گاڑی گارڈ نے ارینج کی۔ یہ تمام وضاحتیں اپنی جگہ، لیکن عمران خان کی کال پر علی امین گنڈاپور کو کیا احتجاجی دھرنے میں موجود رہنا چاہیے تھا یا واپس آنا چاہیے تھا؟ پی ٹی آئی کے کارکن یہ سوالات بار بار قیادت سے پوچھ رہے ہیں لیکن ان سوالات کا پی ٹی آئی کی قیادت کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ علی امین گنڈاپور کی وضاحت سے کیا پی ٹی آئی کے کارکن مطمئن ہو پائیں گے یا نہیں، یہ تو ایک بڑا سوال یا نشان ہے۔ علی امین گنڈاپور کی شخصیت پر، ان کے کردار پر، ان کی پرسرار غائب ہونے پر پہلے ہی بہت زیادہ سوال پیدا ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب کے پی کے وزیر قانون آفتاب عالم نے کہا ہے کہ کے پی ہاؤس پر حملے کے خلاف عدالت سے رجوع کر رہے ہیں۔ ایک نجی ویب سائٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا، وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران مبینہ گمشدگی سے متعلق بتایا کہ 4 اکتوبر کو رکاوٹوں کے باوجود وزیر اعلیٰ ڈی چوک کے قریب پہنچ گئے تھے، پھر اگلے لائے عمل کے لیے پولیٹیکل کمیٹی سے مشاورت کرنا تھی جس کے لیے وہ کے پی ہاؤس گئے، جہاں پر پھر پولیس اور رینجر نے دھاوا بول دیا۔ وزیر قانون کے مطابق علی امین گنڈاپور کے پی ہاؤس سے نکل کر 15 گھنٹے پہاڑوں میں سفر کیا اور 15 اضلاع سے گزر کر صوبائی دارالحکومت پشاور کی حدود میں داخل ہوئے۔ وزیر قانون کا بیان کچھ اور کہہ رہا ہے اور علی امین گنڈاپور نے اسمبلی کے فلور پر کچھ اور کہا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ موٹر وے کے ذریعے سے پہنچے اور بار بار مشکلات سے پہنچے، لیکن وزیر قانون کہہ رہے ہیں کہ وہ 15 گھنٹے پہاڑوں میں رہے۔ آخر پی ٹی آئی کے کارکن کیا علی امین گنڈاپور اور صوبائی وزیر قانون کی ان وضاحتوں پر یقین کر پائیں گے یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن وزیر قانون نے مزید کہا کہ پولیس کی وزیر اعلیٰ کو اغوا کرنے کی کوشش فیڈریشن پر ہمراہ ہے۔ آفتاب عالم نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ گرفتار نہ ہونے کی صورت میں پولیس نے سارا غصہ کے پی ہاؤس پر اتارا اور صوبے کی املاک کو نقصان پہنچایا۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر قانون نے کہا کہ 4 اکتوبر کو کے پی ہاؤس پر حملہ دراصل صوبے پر حملہ تھا جس کے خلاف صوبائی حکومت عدالت سے رجوع کر رہی ہے۔ سوالات یہاں یہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ کیا کے پی کے وزیر اعلیٰ ڈی چوک سے بھاگ گئے تھے؟ آفتاب عالم نے بتایا کہ عمران خان کی ہدایت کے مطابق وزیر اعلیٰ قافلہ لے کر ڈی چوک پہنچ گئے تھے، پھر اگلا لائے عمل طے کرنے کے لیے کے پی ہاؤس پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے احتجاج ریکارڈ کرانا تھا، نہ کہ دھرنا دینے گئے تھے۔ پی ٹی آئی کی صوبائی قیادت کارکنوں کو یہ یقین دلانے کی بار بار کوشش کر رہی ہے کہ یہ ایک دھرنا تھا اور وہاں پر پہنچنا ضروری تھا، نہ کہ وہاں دھرنا دے کے بیٹھنا تھا، لیکن پی ٹی آئی کے کارکن تو پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ وزیر اعلیٰ کے پی ہاؤس جانے پر کارکنوں کو کوئی اعتراض نہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی
के पी के हाउस जाने पर कारकुनों को कोई एतराज नहीं, मुखालफिन प्रोपेगेंडा करके हमारी सफों में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। अली अमीन को रेंजर और पुलिस के इकदाम का इल्म होता तो वो के पी हाउस ना जाते। उन्होंने मजीद कहा कि पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई के हजारों कारकुनों को बेकसूर गिरफ्तार किया हुआ है, जिन पर तशद्दुद भी किया जा रहा है। आफ्ताब आलम की बात तो अपनी जगह, लेकिन कारकुनों को गिरफ्तार कानून नाफिज करने वाले इदारों ने किया, लेकिन कारकुनों को बाहर किसने निकाला? कारकुन तो इमरान खान की कॉल पर आए थे, लेकिन पीटीआई की क़यादत तो डी चौक से ही भाग गई और वहां से गायब हो गई। जब क़यादत की जरूरत थी तो कारकुनों को तन्हा बेयार और मददगार छोड़ दिया गया। इस बात की वजाहत पर सूबाई वजीर कानून ने कहा कि पीटीआई कारकुनों में कोई अफगान नहीं था। इस्लामाबाद पुलिस इस हवाले से प्रोपेगेंडा कर रही है, लेकिन वाज़ेह रहे कि 4 अक्टूबर को के पी हाउस से लापता होने वाले वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर 26 घंटे बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पर मंजर आम पर आए थे। असम्बली में खिताब में उन्होंने दावा किया था कि इन्हें किसी ने गिरफ्तार नहीं किया था, बल्कि वो के पी हाउस में ही छुपे हुए थे। वज़ीर आला का बयान कुछ और कह रहा है और सूबाई वज़ीर कानून का बयान कुछ और। ऐसा लग रहा है कि दोनों ही लीडर झूठ दर झूठ बोल रहे हैं, जिन पर कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं। मजीद अपडेट के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ वेव के साथ।